بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم دو خبروں پر بات کریں گے، دونوں خبریں بہت اچھی ہیں۔ ایک اچھی خبر سے جڑا ایک افسوسناک پہلو بھی ہے، لیکن دوسری جو خبر ہے وہ مکمل طور پر اچھی اور حکومت کی حکمت عملی جو ہے اس میں تبدیلی سے متعلق ہے۔ ایک خبر افواج پاکستان کی حکمت عملی سے متعلق ہے۔ جو حکومت کی حکمت عملی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں حکومت کا جو سب سے بنیادی پروگرام ہے، میں جو حکومت کا 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے اسے سب سے بنیادی پروگرام نہیں کہتا۔ جو حکومت کا 1 کروڑ نوکریوں کا پروگرام ہے اسے سب سے بنیادی پروگرام نہیں کہتا، کیونکہ ایک ان میں نظر آ رہا ہے کہ حکومت مکمل طور پر کامیاب شاید نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ٹارگٹس بھی بہت بڑے تھے۔ ان کا 50% 60% بھی اچیو ہو گیا تو یہ کامیابی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو صحت انصاف کارڈ ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے مجھے جب پاکستان تحریک انصاف کی پہلی بار حکومت خیبر پختونخوا میں تھی، 2 بار خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جانے کا، عام آدمی سے بات کرنے کا موقع ملا، جس میں نے ایک چائے کے کھوکھے والے سے بات کی، ایک ریڑھی والے سے بات کی، ایک مزدور سے بات کی، نمک منڈی پشاور میں جو ایک عام کاریگر تھا اس سے بات کی۔ اسی طرح سے میں باڑہ بازار گیا، وہاں پر لوگوں سے بات کی۔ میں بنو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو مردان ہے وہاں گیا، نوشہرہ گیا۔ تو ان جگہوں پر میں نے عام لوگوں سے، شاپ کیپر سے، کسی عام پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے سے بات کی۔ ان لوگوں سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں جو سب سے بڑی تبدیلی تھی وہ تھی ان کا صحت انصاف کارڈ۔ اس صحت انصاف کارڈ کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے ایک عام آدمی کو جو صحت کی سہولتیں ہیں، جو سب سے مہنگی سہولت ہوتی ہے، اگر آپ پبلک سیکٹر جو ہے اس کی بجائے پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کو جانا پڑ جائے، کیونکہ پبلک سیکٹر میں اس وقت جو اس ملک میں اب تک حکومتیں رہی ہیں، وہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، انہوں نے کام نہیں کیا۔ ان کی ترجیح صحت نہیں تھی، ان کی ترجیح جو تھی ٹینجیبل پروجیکٹ تھے۔ بڑی سی میٹرو بنا دو، بڑے بڑے پل بنا دو، ایسی چیزیں بنا دو جو ٹینجیبل ہوں، نظر آئیں، تو پھر فائدہ ہوگا۔ اور یہ ہوا بھی، لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہیومن ریسورس پر انویسٹ کرنے کا سوچا۔ عمران خان صاحب کا یہ پلان تھا، اور اس سے ہوا یہ کہ ایک عام آدمی نے مجھے یہ بتایا کے پی میں کہ اسے اس صحت انصاف کارڈ سے اچھی جگہوں پر سرکاری اسپتال کے علاوہ بھی علاج کی سہولت ملی ہے۔ اسے وہ علاج ملا ہے جس میں اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی۔ اسے وہ علاج ملا ہے جہاں ایک بیڈ پر 4 مریض نہیں پڑے ہوئے۔ اسے وہ انصاف اور وہ علاج ملا ہے جہاں وہ اسپتال کے کوریڈورز میں نرس کے پیچھے، ڈاکٹر کے پیچھے نہیں بھاگتا پھرتا، جہاں وہ دوائی کی پرچی لینے کے بعد ہاسپٹل سے دوائی نہ ملنے پر جگہ جگہ گھومتا ہے اور پھر دوائی کی قیمت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسے وہ انصاف ملا ہے اور بہت بہتر طریقے سے ملا ہے۔ تو اس سے ایک عام آدمی مطمئن تھا۔ پھر جب مرکز میں حکومت آئی تو صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے یہ پورے ملک میں اس کا دائرہ کار پھیلایا جائے گا۔ ایک اچھا فیصلہ تھا، بہترین فیصلہ۔ غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والے ایک سرٹن انکم لیول تک جو لوگ ہیں ان کے لیے صحت انصاف کارڈ کا فیصلہ ہوا، اور اس کا پھر اب ملک بھر میں دائرہ جو ہے وہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بڑے پیمانے پر کام ہو چکا ہے، باقی جگہوں پر ہو رہا ہے، کے پی کور ہو رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں سے مجھے، خاص طور پر پنجاب میں یہاں پر ایک عرصے سے مقیم ہوں، تو یہاں یہ سننے کو ملا، کراچی میں سننے کو ملا کہ اس کا نام صحت انصاف کارڈ کیوں ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ پی ٹی آئی کے پرچم جیسا کیوں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو غریب ہے، جس کی اپنی رائے ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتا ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتا ہے، تو اسے یہ پرابلم تھا کہ اسے انصاف کا یہ جو ورڈ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام کا بنیادی حصہ ہے، تو اسے اس ورڈ سے پرابلم تھا۔ اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر میاں نواز شریف کو ووٹ دے رہا ہوں تو بھی وزیر اعظم تو میرے عمران خان ہیں، میں نے ان کو ووٹ دیا یا نہیں دیا ہے، تو یہ جو وسائل ہیں، قومی وسائل، ان پر میرا بھی حق ہے، میں چاہے وہ اختلاف کروں عمران خان سے۔ تو مجھے یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے یہ ہرٹ کرتا ہے، تو حکومت نے اب اس کا نام بدل دیا ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ قومی صحت کارڈ اس کا نام کر دیا ہے، اور اب اس قومی صحت کارڈ سے غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والوں کو جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ میسر ہوں گی، اور اس سے جو ہے تقریباً 55 لاکھ خاندان جو ہیں ان کے لیے صحت کی سہولتوں کا بندوبست کیا جائے گا، جو ایک اچھا قدم ہے۔ جیسے میں نے ڈی ایچ اے کو، جب ہم لاہور میں ڈی ایچ اے میں داخل ہو رہے ہوں تو لیفٹ سائڈ پر
عادل ہاسپٹل ہے، مجھے پچھلے دنوں وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں داخل ہونے کے بعد ایک فلیکس لگا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ صحت انصاف کارڈ یہاں قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست قدم ہے، یعنی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ایک مہنگے علاقے کا، اور مہنگے ہاسپٹلز میں ذرا لوور کیٹیگری کا ایک ہاسپٹل جو ایک اچھا ہاسپٹل ہے، وہ صحت انصاف کارڈ کو انٹرٹین کر رہا ہے، لوگوں کو سہولتیں دے رہا ہے۔ یہ تبدیلی ہے اصل میں، وہ تبدیلی کہ جس میں ایک بڑا سا برج بن جائے، وہ تبدیلی جس میں میٹرو چلتی ہوئی نظر آئے، وہ تبدیلی بھی تبدیلی ہے شاید، لیکن پہلی تبدیلی ایک عام آدمی کو انصاف دینا، ایک عام آدمی کو صحت کی سہولت دینا، اس کی زندگی میں تبدیلی لانا، اور ایسی تبدیلی لانا جس سے اس کو لگے کہ ہاں اس کا جو معیار زندگی ہے وہ کچھ اپ گریڈ ہوا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کام حکومت نے کیا ہے، اور اس کام میں جو خامی تھی اس کو دور کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے، اور یہ قدم جو ہے اس پر بہت جلد مکمل طور پر عمل درآمد ہو اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو حکومت نے تبدیل کیا اور نیشنل انکم سپورٹ پروگرام پہ بنا دیا۔ اس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہونا جو ہے وہ ہرٹ کرے گا بہت سارے لوگوں سے جو بھٹو کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ جو بھٹو کو ووٹ دینا چاہتے ہیں فیئر انف، ان کی مرضی ہے، لیکن جو بھٹو کو ووٹ نہیں دینا چاہتے وہ کیوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس سے وہ ایک چھوٹی سی رقم جو ہے امداد کی، جو ان لوگوں کے لیے جن کی ضرورت ہے بہت ہوتی ہے، وہ قبول کرتے ہوئے وہ کیوں ہرٹ ہوں۔ تو یہ ایک اچھا قدم تھا، یہ بھی ایک اچھا قدم ہے۔ دوسرا ISPR کی جانب سے آج لے جائے گا جو دوسری خبر ہے، 24 ممالک کے سفیروں کو اور ان کو لے جا کر LOC کا دورہ کروایا گیا۔ ان کو LOC پر وہ مقام جوڑا سیکٹر میں کہ جہاں سامنے بھارتی چوکیاں نظر آ رہی ہیں، پیچھے آبادی ہے، آبادی میں گھروں کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھارت کی جانب سے گولہ باری ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں شہری آبادی کو نشانہ بناتی ہے۔ جب بھارت کی جانب سے گولیاں چلتی ہیں تو مسلسل پاکستان کے بے گناہ شہری نشانے پر ہوتے ہیں، اور پھر افواج پاکستان کی جانب سے صورتحال کی وہاں پر وضاحت کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ اس وقت حالات کیا ہیں، بھارتی چوکیاں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، بعض جگہوں پر تو بھارتی فوجی بھی نظر آتے ہیں، بتایا گیا کہ وہاں سے اس وقت صورتحال کیا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ان کو بتایا گیا۔ 24 ممالک کے سفیر تھے، اس کے علاوہ جو صحت کا پروگرام ہے اس کے نمائندے شامل تھے، ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو جب جواب دیتا ہے اور جب بھارتی فوج فائرنگ کرتی ہے تو جواب دیتے ہوئے پاکستان کی مجبوریاں کیا ہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ 2333 بار صرف اس برس میں، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کچھ 9.5 ماہ کی، تو ان 9.5 ماہ میں ہی 2333 بار بھارت کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی ہے، اور یہ خلاف ورزی مسلسل جاری رہتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی 2 روز پہلے کی خبر ہے، ہمارے سپاہی نور الحسن نے، وسیم علی نے جام شہادت نوش کیا، اس سے پہلے ایک سپاہی نے جام شہادت نوش کیا، اسے ایک ہفتے میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں، اور پھر 13 ستمبر کو ایک 11 برس کی بچی شہید ہوئی، 4 شہری زخمی ہوئے، اور یہ سلسلہ مسلسل بھارت کی جانب سے جاری رہتا ہے۔ پاکستان سرحد پر جواب دیتا ہے، اور وہاں جواب دینے کے بعد، لائن آف کنٹرول پر جواب دینے کے بعد، دفتر خارجہ میں بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا جاتا ہے کہ ایک ذمہ دار ملک یہی کرتا ہے۔ لیکن بھارت کی جانب سے کیا ہو رہا ہے؟ بھارت کی جانب سے اب تک مقبوضہ کشمیر ہو، LOC ہو، کوئی اور مقام ہو، وہاں تک مبصرین کو بلا کر صورتحال دکھانے کی ہمت نہیں کی گئی، کیونکہ وہاں پر بھارت کی جانب سے جو خلاف ورزیاں ہیں، جو قانون شکنی ہے، وہ عیاں ہے۔ جس طرح پاکستان نے، جب بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے بالا کوٹ میں نشانہ بنایا ہے پاکستان میں کچھ ٹھکانوں کو، تو پاکستان نے لے جا کر سفیروں کو، مبصرین کو دکھا دیا تھا کہ صورتحال کیا ہے، اور بھارت کے جھوٹ کا پول کھول دیا تھا۔ اب بھی یہی کام پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ بہترین حکمت عملی ہے اس فوج کے خلاف جو بے گناہوں کو نشانہ بناتی ہے، اور پاکستان نے ایک بار پھر اقوام عالم کے سامنے اپنا کیس بڑے بھرپور انداز میں پچ کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا، آپ میں سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دیتے، تو جواب وہاں دیا جاتا ہے، بھارتی فوج کا جانی نقصان ہوتا ہے، بعض جگہوں پر وہ مانتے ہیں، بعض جگہوں پر وہ اسے گھس بیٹھیوں کے نام کر دیتے ہیں، غلط خبریں دے کر، اور بتاتے ہیں کہ ان کی جانب سے حملہ کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں پر مزید مظالم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے، اور پاکستان نے اپنے کارڈز کو یہاں بہت اچھی طرح سے یوز کیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔